السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، 12ویں پارے کا مختصر سے الفاظ میں خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں بھی 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ ہود مکمل طور پر بیان کیا گیا ہے اور دوسرے حصے میں سورہ یوسف کا بقیہ حصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ ہود میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ قرآن اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا ہے اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جا سکتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور اس کی تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم ہے اور خبیر ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل اور اس کی نفسیات، اس کی کمزوریاں اور ضروریات کا بہت اچھی طرح علم ہے۔ منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے، یعنی انسان کی طرف سے بنایا گیا ہے، تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، لیکن قیامت تک اس چیلنج کو قبول نہیں کیا سکتا ہے۔ دوسری بات، توحید اور دلائل توحید بیان کیے گئے ہیں۔ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات ہو، چوپائے ہوں یا پرندے ہوں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا زمین پر رینگنے والے کیڑے مکڑے ہوں، یا آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کر رکھا ہے۔ رسالت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی اس بات کے لیے 7 انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ ان کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند کے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، ایمان والے کشتی میں بیٹھ گئے، اللہ تبارک و تعالی نے طوفان کو جاری کیا اور سارے کے سارے غرق ہو گئے، ایمان والے محفوظ ہو گئے۔ دوسرا، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہو گئے اور جو ایمان نہیں لائے وہ باد سرسر کی صورت میں، یعنی ہوا کا عذاب اللہ تبارک و تعالی نے لا لیا اور ان تمام کو ہلاک کر دیا۔ تیسرا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے۔ ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ سے اونٹنے کو نکالی، مگر قوم نے ناشکری کی، اونٹنے کو مار دیا۔ ان پر بھی اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ہوا۔ چوتھا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا اسحاق عطا فرمایا، پھر ان کے بیٹے یعقوب ہوئے۔ پانچواں قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کے بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کی قوم کے بد کردار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے شادی کر لو، مگر وہ نہ مانے تو ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹ دیا گیا اور ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا۔ چھٹا قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جنہوں نے نبی کی بات مانی بچ گئے اور جنہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، ایک زوردار آواز آئی، چیخ آئی اور اس عذاب کی وجہ سے وہ سارے لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ ساتواں قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا، بلکہ سمندر میں ڈبو دیا۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل و فہم، سمع و بصر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اسی لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، کہ جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم دیا گیا ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے دوستو،
بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو حاصل ہو سکتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ روز قیامت انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی، کچھ لوگ خوش نصیب ہوں گے اور کچھ لوگ بدبخت ہوں گے۔ بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا، جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے عذاب دیا جائے گا۔ نیک بختوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی بے حساب نعمتیں رکھی گئی ہیں۔ سورہ یوسف علیہ السلام میں قصہ یوسف بیان کیا گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام کے قصے قرآن مجید میں بکھرے ہوئے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا کا پورا صرف اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے صورتوں میں ان کا نام تو آیا ہے، مگر قصہ تھوڑا سا بھی کسی اور صورت میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت زیادہ مشابہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریشی بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپنا پڑا۔ وہ مصر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ وہ وزیر بنے اور آپ پہلی اسلامی مملکت کے حاکم بنے۔ بعد میں بھائی ان کے شرمندہ ہو کر آئے، آپ کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر سب نے گردن جھکا لی۔ انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کسی قسم کی ملامت نہیں ہوگی۔ اسی بات کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ جس طرح یوسف نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا تھا، آج میں تمام کو معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام قصہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یوں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے، جمیل تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے انہیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرے۔ باپ کی بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو تفریح کا بہانہ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے حضرت یوسف علیہ السلام نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں بہت ہی معظم اور محترم بن گئے۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ 1-2 ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں رہ کر آباد ہو گئے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مختصر سا قصہ ہے، جس سے ہمیں کچھ نصیحتیں ملتی ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ملتی ہے کہ ہر مصیبت کے بعد راحت ملنا یقینی ہے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، حسد سب سے بڑی خوفناک بیماری ہے۔ آسمان کا پہلا گناہ بھی حسد تھا جو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا، اور دنیا کا سب سے پہلا گناہ بھی حسد تھا جو آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے کیا تھا۔
شیطان کے حسد نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر باہر کر دیا، قابل کے حسد نے حابل کی جان لے لی، یوسف کے بھائیوں کے حسد نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ تیسری بات، اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں، یہ ہم کو نصیحت ملتی ہے۔ چوتھی بات، پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سر چشمہ ہے۔ پانچویں بات، نامحرم عورت، مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں جائز نہیں ہے۔ چھٹی بات، ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ ساتویں بات جو ہم کو معلوم ہو رہی اس قصے سے، گناہ کے مقابلے میں جیل کو جانا پسند ہونا چاہیے۔ آٹھویں بات، دائی جیل میں بھی دعوت کا کام کرتا رہتا ہے، خاموش نہیں بیٹھتا ہے۔ نویں بات، جن چیزوں سے تہمت لگ سکتی ہے ان چیزوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ دسویں بات، جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود حضرت یوسف علیہ السلام نے اور عزیز مصر کی بیوی نے، عورتوں نے، عزیز مصر کے خاندان کے ایک فرد نے، سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اس طرح یہ پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔